قرآن نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بہت سے نکات پیش کیے ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ وہ بار بار کہتا ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن دوسری آسمانی کتابوں کی طرح آدم کو بنی نوع انسان کے باپ یا دوسرے الفاظ میں پہلے انسان کے طور پر حوالہ دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ نکات جدید سائنس کی دریافتوں کے ساتھ ہم آہنگ ہیں؟ کیا یہ سچ ہے کہ انسان مٹی سے بنایا گیا تھا؟ اور کیا سائنس اس کی تصدیق کرتی ہے؟ کیا یہ بات کہ تمام انسان ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے اور ان سے پھیلے اس کے ساتھ سازگار ہے جو قدرتی ارتقاء کے نظریے اور سائنسی شواہد نے دیا ہے؟ اس مرحلے میں قرآن کے خلاف کی گئی تنقیدوں کی جانچ کے سلسلے میں اور قرآن اور سائنسی دریافتوں کے درمیان تعارض کے موضوع میں ہم ان دونوں نکات کو معائنہ کریں گے۔ مٹی سے انسان کی تخلیق کے بارے میں نقادین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سائنسی لحاظ سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا جو یہ ظاہر کرے کہ انسان اچانک مٹی سے پیدا ہوا ہے، جبکہ قرآن میں انسان کی تخلیق کے عام بار بار دہرائے ہوئے زور کے علاوہ ایک تعبیر ہے جہاں کہا جاتا ہے کہ خدا نے انسان کو اچانک مٹی سے بنایا، یعنی کن فیکون کے ذریعے مٹی کو انسان میں تبدیل کیا، اور یہ سائنسی شواہد کے ساتھ موافق نہیں ہے۔ لیکن کیا قرآن کے پاس واقعی ایسی صراحت ہے؟ کیا مٹی کا کن فیکون ہونا اور اس کا انسان میں تبدیل ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ یہ واقعہ ایک ہی لمحے میں رونما ہوا ہے؟ جیسا کہ ہم نے بار بار پہلے سے وضاحت کی ہے، کسی کتاب میں آنے والے کسی بھی مسئلے کے صحیح اور درست معنی کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کتاب کے موضوع، مقصد اور زبان پر توجہ دینی چاہیے۔ قرآن ایک سائنسی کتاب یا حیاتیات کی کتاب نہیں ہے اور اس نے اس بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ قرآن ہدایت، اخلاقیات اور روحانیت کی کتاب ہے، لہٰذا اگر وہ انسان کی مٹی سے تخلیق کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اس پر زور دیتا ہے تو یقیناً اس کے پاس اسی سمت میں مقصد ہے۔ ہو سکتا ہے کہ قرآن کا انسان کے خاکی ہونے پر زور دینے کا مقصد روحانی پہلوؤں کی طرف اشارہ ہو، یہ کہ انسان خاک اور مادیات کا قیدی نہیں ہونا چاہیے اور اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ایک پست اور مادی سرشت سے بنایا گیا ہے تاکہ ایک روحانی اور اعلیٰ مقصد تک پہنچ سکے۔ بہرحال مسلح مفسرین کی ان آیات کے بارے میں یکساں تفہیمات نہیں تھیں۔ بہتوں نے کہا ہے کہ مٹی سے تخلیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس مٹی میں موجود عناصر اس کے جسم میں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ انسان کا جسم بالواسطہ مٹی میں موجود عناصر سے تیار اور شکل پایا ہے، اور کچھ دوسرے نے اس کی علامتی تفسیریں اور دوسری معنی اور تفہیمات کی ہیں۔ لہٰذا ہم کسی خاص تفسیر کو جو محض ایک احتمال کی حد تک ہے، قرآن اور سائنسی دریافتوں کے درمیان تعارض کے ثبوت کے طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ لیکن زیادہ اہم موضوع آدم اور حوا سے انسان کی تخلیق ہے، جو بہت متنازع ہو گیا ہے، خاص طور پر اس لیے کہ ڈارون کا نظریہ یا قدرتی ارتقاء انواع آج سائنسی حلقوں میں تقریباً ایک طے شدہ اور مسلمہ معاملے کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، اور اس کی صحت کے لیے بہت سے ثبوت موجود ہیں۔ جو کچھ قرآن اور دوسری آسمانی کتابوں میں انسان کی ایک ماں باپ سے تخلیق اور پھیلاؤ کے بارے میں آیا ہے، بظاہر اس نظریے کے ساتھ متعارض ہے، اور اس نے بہت سے لوگوں کو فکری الجھن میں ڈالا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس موضوع کو مزید احتیاط کے ساتھ معائنہ کرنا چاہیے۔ پہلے آدم اور حوا کے موضوع کی روایتی تفہیم میں مذہبی مفسرین کا یقین ہے کہ جو آسمانی مقدس متون میں آیا ہے وہ ایک حقیقی اور تاریخی شخصیت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ خدا نے ابتدائی دور میں پہلے انسان کو پیدا کیا اور دوسرے لوگ اس کی نسل ہیں۔ اس روایتی تفہیم پر ایمان لانے والے بھی اس خیال پر ہیں کہ یہاں تک کہ اگر ارتقاء کا نظریہ سائنسی لحاظ سے ثابت ہو گیا ہو اور اس میں کوئی مسئلہ یا ابہام نہ ہو، پھر بھی اس عقیدے کے ساتھ کوئی منافات نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ اجسام کی قدرتی ارتقاء کا عمل جانداروں میں چل رہا ہو اور خدا کسی بھی وجہ سے اور کسی بھی طریقے سے معجزے کے ذریعے
یہ ایسے طریقے سے جو ہمیں معلوم نہیں ہے موجودہ انسان کو ایک فرد اور اس کی بیوی کی نسل سے بنایا اور پھیلایا ہو۔ لہٰذا ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں آتا، خاص طور پر اس لحاظ سے کہ اسلامی متون میں بھی اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ آدم زمین پر پہلے انسان نہیں تھے۔ قرآن کی کچھ آیات سے یہاں تک کہ یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ آدم انسانیت اور انسانوں کی دوسری اقسام کا جانشین بن گیا۔ اہل بیت علیہ السلام کی کچھ روایات میں بھی آیا ہے، یہ خیال نہ کریں کہ تم وحید ہو اور تمہاری طرح کوئی دوسرا انسان نہیں ہے جسے خدا نے زمین پر بنایا ہے، بلکہ تم سے پہلے ہزاروں اور لاکھوں انسان اور انسانوں کی دوسری اقسام موجود تھیں۔ لہٰذا اس روایتی تفہیم کے ساتھ بھی کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن ان آیات سے دوسری تفسیریں بھی پیش کی گئی ہیں۔ کچھ مسلم مفسرین کا خیال ہے کہ آدم ایک حقیقی اور تاریخی شخصیت ہے، لیکن زمین پر رہنے والا پہلا انسان نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مختلف نسلیں جو ارتقاء کے نظریے میں لاکھوں سالوں میں تبدیل ہوئیں اور مختلف اقسام میں ارتقاء پائیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے ایک معینہ وقت میں انسان کی ایک نئی نسل کے ظہور کا باعث بنی، جو روحانی اور معنوی کمالات اور تیاریوں سے لیس تھی، جس نے اسے الہی رہنمائی کی قابل اور انسانی تہذیب کی بنیاد ڈالنے کے لیے تیار کیا۔ دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ سائنسی دریافتوں کی بنیاد پر نیولیتھک دور یا زراعت کا دور، جو انسانی تاریخ کی ترقی اور ارتقاء میں ایک اہم نقطہ سمجھا جاتا ہے، تقریباً 10,000 سال پہلے کی طرف واپس جاتا ہے، ایک دور جس میں انسان ایک شکاری اور خانہ بدوش مخلوق سے ایک آباد فرد میں تبدیل ہو گیا، جس نے زراعت اور مویشیوں کی پرورش کا آغاز کیا۔ مذہبی متون میں بھی آدم کے زمین پر آنے اور اس کی نسل کے پھیلاؤ کے لیے بیان کی گئی تاریخ تقریباً وہی 10,000 سال ہے۔ یہ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ مطابقت ظاہر کرتی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں، اور انسان آدم کے دور سے ترقی پایا ہے، جو ایک نسل اور انسانی ارتقاء میں ایک اہم مرحلے کی نمائندگی کرتا ہے۔ کچھ مفسرین یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آدم کی کہانی بالکل ہی علامتی ہے۔ آدم پوری انسانیت کی علامت اور نمائندگی ہے، اور جو کہانیاں قرآن اس کے بارے میں پیش کرتا ہے، جیسے بہشت، زمین پر اترنا اور ممنوعہ درخت سے کھانا، ہر ایک انسانی وجود کی ساخت کی خصوصیات کی علامتی تعبیر ہے۔ بہرحال ان امکانات اور مختلف تفسیروں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی شک نہیں کہ قرآن اپنے بنیادی پیغام پر زور دیتا ہے، جو ایک اخلاقی اور روحانی پیغام ہے، اور ان نکات سے نہیں نمٹتا جو حقائق اور سائنسی دریافتوں کے خلاف ہوں۔ اور دوبارہ زیادہ یقین کے ساتھ ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اگر جو قرآن بیان کرتا ہے وہ سائنسی معجزہ اور حیرت انگیزی نہ ہو، تو کم از کم سائنس کے ساتھ کوئی مغایرت نہیں ہے۔